وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس درس نمبر 881، آیت نمبر 12۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنا رخ زندگی غیر اللہ کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 12۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، دعانا ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ لیٹے ہوئے بھی، او قائدن بیٹھے ہوئے بھی، او قائما یا کھڑے ہوئے، ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں، مرہ تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ لم یدعنا الی ضر مسا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا جو تکلیف اسے پہنچی تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم اچھا کر دکھا دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کو ان کا عمل۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح دلائل لے کے۔ وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كذلك نجزي القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنایا تمہیں نائب، اپنا نائب زمین میں، لننظر، تاکہ میں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ سامنے کرام، مضمون مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ وہی ہے توحید کا، کہ انسان کو پکارنا اللہ کو چاہیے۔ لہو دعوت الحق،
سچی پکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، اور انسان کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ یہ اللہ کو پکارے۔ اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ یعنی اس کی ایک تو رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، انسان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف، توجہ بھی اللہ سے کی طرف ہونی چاہیے۔ پھر اس کی توقعات کا مرکز بھی ذات باری تعالیٰ ہونی چاہیے، توقعات کا مرکز اللہ ہی سے مانگنے کا، اس کا یعنی رجحان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو یقین ہو کہ اللہ ہی میرا ملجا اور ماوا اور قاضی الحاجات ہے، ہر حاجت کو پورے کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر انسان چلتا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کو جاری رکھتا ہے تو پھر تو بات بن جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ اپنا رخ اللہ سے پھیر کے دنیائے ظاہر کی طرف کر لے تو پھر یہ بھٹکتا رہتا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ آیت میں سنا، فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ سے دیکھیں، اللہ کی طرف رجوع الی اللہ، اللہ سے امیدیں اور اللہ ہی کو پکار، یہ حق ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کو پکاریں گے، پکار سے میری مراد یہ ہے کہ آپ فائدہ یا نقصان کسی اور کی طرف سے یقین آ جائے آپ کا، جیسا کہ ہمارا آیا ہے، ہم کہتے ہیں مال کماؤ، جائز ہو یا ناجائز یہ تمہارے کام آئے گا، پیسہ بناؤ، مال بناؤ، دنیا بناؤ، اس نے بہت پیسہ بنا لیا، یہ ہم کرتے ہیں عام طور پہ، ہماری گفتگو کا یہ مرکز رہتا ہے، دنیا داری، پیسہ، دولت، اقتدار، عزت، شہرت، تو یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہوتی ہیں اور ہم اسی کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں ہماری موت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ یونس، اس میں اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بات غلط ہے، اصل میری ملاقات کی تیاری کے لیے تم نے کام کرنا ہے، یعنی تمہیں دنیا میں نے بھجوایا ہے کہ تاکہ تم میری ملاقات کی تیاری کرو۔ اور آیت نمبر 7 میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ جو لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے، اسی پر مطمئن ہو گئے اور ہماری احکامات سے غافل ہو کے انہوں نے زندگی گزاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہرحال اس پہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کر چکے ہیں، لیکن آج کا جو سبق ہے اس میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 12، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میری طرف جھکاؤ اور میری پکار تمہارے یعنی فطرت میں نے رکھ دی ہے۔ جب بھی تم کسی مصیبت میں ہوتے ہو اور کسی مشکل میں پڑ جاتے ہو تو مجھی کو تم پکارتے ہو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ لیکن چونکہ یہ تو تم میری یاد جو ہے وہ تو تمہاری فطرت میں پڑی بھی ہے، ہر مشکل اور مصیبت کے وقت آپ دیکھیں ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی سے آرزو لگا لیتے ہیں، اللہ ہی سے طمع لگا لیتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، یہ مشکل ٹل سکتی ہے، یہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو عارضی طور پہ میں تکالیف وغیرہ لاتا رہتا ہوں، جب وہ تکلیف اٹھا لیتا ہوں تم سے یا وہ حل ہو جاتا ہے مسئلہ، تم پھر الٹے پاؤں پھر جاتے ہو۔ مر کألم یدعنا الی در مسا، یہ ایسا گزر جاتا ہے، ایسا پھر جاتا ہے گویا کہ اس نے کسی تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اب ایک قانون قدرت اور بھی آ رہا ہے، کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون۔ اسی طرح یعنی یہ دیکھیں حد سے تجاوز کرنے والے، انسان کی حد کیا ہے سامنے کا؟ بندگی، اللہ کی طرف رخ پھیر لینا، اللہ کی طرف جھک جانا، اللہ کے حکموں کی اطاعت اور اس کی بندگی، یہ انسان کی حد ہے۔
لیکن اگر ہم اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں، دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس وقت تو ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، بلا کسی مبالغے کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے دل تو دنیا ظاہر کی محبت میں گرفتار ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میری دولت، یہ میرے کاروبار، اور یہ میری نوکری، اور یہ میرے تعلقات، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں حد کیا ہے بندگی، کہ آپ جھکے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، یہ حد ہے ہماری۔ لیکن اس سے ہم نے اس حد کو کراس کر لیا ہے، حد سے تجاوز کر لیا ہے، حد سے بڑھ گئے ہم لوگ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے آباد ہوتے، لیکن ہمارے دل جو ہے وہ غیر کی محبت سے آباد ہے، غیر اللہ۔ آپ دیکھ لیں اپنے آپ، دیکھیں انسان کی پریشانی سے یا جو اس کے مسائل ہوتے ہیں یا جس کے بارے میں یہ پریشان ہوتا ہے، اس سے اس کے زندگی کی اساس یا بنیاد کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس بنیاد سے زندگی گزار رہے، کس لیے زندگی گزار رہے۔ ہماری اس وقت تمام پریشانیوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک ایک کر کے دیکھ لیں، اپنے مسائل کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، ساری پریشانیاں آپ کا تعلق ظاہر سے ہے، باطنی کسی بھی چیز کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور حالانکہ بہت ہی کٹھن مراحل آنے والے ہیں آپ کے سامنے۔ آج تو آپ دنیا میں زندہ ہیں اور آپ حالات و واقعات کو ظاہری طور پہ اس کا سبب قرار دیتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو اللہ کا عذاب ہم پر طاری ہے، مسلمانوں پر، من حیث القوم، تو اس کو ہم دنیاوی، یعنی ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں، اللہ کی گرفت میں ہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے سامعین کرام، کہ ہندو یا سکھ یا مطلب وہ عیسائی یا یہودی، یہ دو بڑے فرقے ہیں مسلمہ طور پہ۔ ایک گمراہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ قرار دیا ہے، دوسرے کو مغضوب علیہ اور لعنتی قرار دیا ہے۔ یہ یہود اور نصارہ، ان دونوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے، ہمیں عذاب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ عذاب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کوئی مجال نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے اس وقت ہم عذاب میں ہیں، لیکن ہم اللہ کو نہیں پکار رہے اور اللہ سے ہم نے صرف نظر کر لیا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ دُرٍّ مَّسَّهُ، گویا کہ اب اللہ کی پکار اس کا یعنی اس وقت کوئی موجود نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں۔ ہم پکار رہے ہیں اس وقت عملی طور پہ دنیا کو، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ آپ دیکھیں انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، امت کے طور پہ بھی ہم دنیا ظاہر کو پکار رہے ہیں، اور پھر ہم سب کچھ بھول گئے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سعودی عرب کی مثال پیش کروں۔ ابھی جو وہاں 2020 ہے، اب نومبر کا مہینہ ہے، تو وہاں ایک یعنی حکمران جو اس وقت ہے، سلیمان ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، تو اس نے یعنی جو پرانی قدریں ہیں اس کو نظر انداز کر دیا ہے، دین کی اہمیت کم کر دی ہے۔ وہاں سینما گھر کھل رہے ہیں، سینما گھر، باہر سے فاحش گلوکاروں کو بلایا جا رہا ہے، نامناسب کپڑے پہن کے وہ تھیٹر کھل رہے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، سیر گاہیں، تفریح گاہیں، پابندیاں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں۔ عورت بغیر خاوند کی یا محرم کی اجازت کے بغیر باہر پھر سکتی ہے، اور ظاہری پردہ جو ہے وہ انہوں نے کم کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم چہرہ کھولو اور گھومو پھرو وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اسی طرح کھیل کود، اور اس میں جو ہے وہ یعنی اب ظاہر ہے کہ ہم عوام جو ہے وہ تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی،
تو کوئی خاص یعنی لوگ خوش ہیں، عورتیں خوش ہیں کہ ہمیں آزادی مل رہی ہے، مرد خوش ہیں ہمیں اب دیکھنے کو ملیں گے ثقافتی پروگرام، کلچرل پروگرام جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس سے وہاں کے لوگ خفا تو نہیں ہیں اور نہ وہ بغاوت پر آمادہ ہیں. یعنی سرکشی کا ایک موقع ہے، یعنی حد سے تجاوز کر لیا ہے انہوں نے. اور کہلاتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ خادم الحرمین الشریفین. تو بہرحال جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے حالات ہیں، لیکن میں نے یہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے، اور بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے، اپنے آگے بھی نافرمانی کرتا رہے. ہم زندگی اس وقت من حیث القوم یا افراد یعنی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ قرآن پاک کی کوئی اہمیت ہے ہماری نظر میں اس وقت. تو یہ تو ہم نے حد سے تجاوز کر دیا ہے. قرآن سے آپ نے اپنا رخ زندگی پھیر لیا ہے، اور قرآن کی ہدایت کو آپ خاطر میں نہیں لا رہے معاذ اللہ. تو یہ سرکشی اور حد سے تجاوز نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو مہلت کی جگہ ہے، مہلت کا قانون نافذ العمل ہے. جو سرکشی پہ آمادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کے وہ دوڑتے رہتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ پکڑ ایک دم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، مہلت دیے جاتا ہے اصلاح کے. یعنی ایک تو مہلت کا قانون ہے، اور پھر یہ اس میں مواقع ملتے رہتے ہیں رجوع کے. لیکن اگر ایک انسان نے تھوڑی سی توجہ سامنے کرام، اگر ایک انسان نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے اپنی توجہ ظاہر کی طرف کر لی، اب یہ شخص جو ہے اس نے حد سے تجاوز کر لیا. میں ایک نئے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیں کہ ہم نے اگر اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے اللہ سے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا تو یقیناً آپ نے حد سے تجاوز کیا. آپ کی حد تو بندگی تھی، رب کی بندگی اور رب کے سامنے سر جھکا دینا. لیکن آپ نے مطلب کوئی بھی شخص ہو، آپ نے اگر اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا اور غیر اللہ کی طرف آپ نے اپنا رخ پھیر لیا تو آپ نے حد سے تجاوز کیا. اب کیا ہوگا کہ جو آپ ایسے میں وقت گزارتے رہیں گے، ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں کہ آپ نے حق سے منہ موڑ لیا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کی حالت جو ہے ان نافرمانی کے ماحول میں پختہ ہوتی چلی جائے گی. دیکھیں، آدمی کو گناہ کرنا، پہلا گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ آسان ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. کوئی بھی آپ گناہ کریں تو آپ ہچکچائیں گے پہلے. مثال کے طور پہ جس نے شراب نہیں پیے تو پہلے یعنی وہ ایک حد ہوتی ہے، لیکن اگر کسی نے شراب کا گھونٹ لے لیا اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ میں یہ حرام چیز پیوں گا یا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مثال کے طور پہ لوگ پیتے ہیں، مسلمان ہمارے بھائی پیتے ہیں شراب، بڑے شوق سے پیتے ہیں، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تو لیکن پہلا گھونٹ پینا تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ آموختہ، گناہ کے ساتھ آموختہ ہو جاتا ہے. گناہ پھر اچھا دکھنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی اس پر بوجھ نہیں ہوتی، اور اللہ کی نافرمانی آسان ہو جاتی ہے، اور فرما برداری کا رویہ جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم اچھا کر دکھاتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کو ان کے اعمال۔ شاید آپ سمجھ گئے ہو میری بات، لیکن میں آپ کو اور مزید آپ کو بتا دوں۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ داڑھی مونچھ مونڈتا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو داڑھی رکھنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، آرمی چیف ہے، آپ کا وزیر اعظم ہے، اور آپ کا چیف جسٹس ہے، داڑھی مونچھ کسی کی بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ یہ ہمارے 3 بڑے جو ہیں یہ سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں گے؟ میں اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ تو یعنی سنت متواترہ ہے، واجب کے درجے میں ہے داڑھی شریف رکھنا۔ حضور نے واضح فرمایا ہے کہ مونچھوں کو پست کراؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ اب یہ ہے نا کہ گناہ انسان، اب ظاہر ہے کہ حضور کی سنت کو چھوڑ دینا تو گناہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ لوگ، اب یہ 3 لوگ تو ویسے ہی میں نے آپ کو مثال کے طور پہ لاکھوں بلکہ کروڑوں داڑھی منڈے ہیں اس میں ہمارے ملک میں، اور وہ فخراً داڑھی مونڈتے ہیں، فخراً اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ پھر ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی علامہ اقبال کی بھی تو داڑھی نہیں تھی، تو وہ تو ہمارے لیے کوئی رول ماڈل تو نہیں ہے علامہ اقبال۔ یعنی آپ پھر اس کی توجیہ تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو سنت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ کو وہ عمل بد عمل اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہ داڑھی کی تو ویسے میں نے ایک مثال دے دی، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں ہم نافرمانی میں دیدہ دلیری سے کام لیتے ہیں۔ ایک انسان خود سر ہے، متکبر ہے، اور اس کی بول چال کا انداز وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ایک شخص مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، شرعی پردے کی پابند ہے، لیکن غصے کی بڑی تیز ہے، اور غصے میں آتی ہے تو کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ یا مرد ہے، وہ غصہ جو ہے جا بجا اپنے گھر والوں پہ بھی غصہ، اولاد پہ بھی غصہ، باہر بھی غصہ، ادھر بھی غصہ، ادھر بھی غصہ، تو یہ غصہ تو حرام ہے۔ لیکن اور وہ مرد جو ہے اس نے شرعی طور پہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اللہ رسول کا نام بھی لیتا ہے، پھر بھی نافرمانی کرتا ہے، اور نافرمانی پہ پھر اصرار کرتے ہیں ہم لوگ۔ صرف دیکھیں یہ ایک آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، کذالک زین للم، آپ اگر ایک غلط راستے پر چل پڑے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے دل پہ مہر لگتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ نیکی کرنے کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں۔ یہ تو بہت بھاری کام ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ میرے سامنے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو باتیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے کیا ایسی بات کر دی ہے؟ میں نے تو بندگی رب کی بات کی ہے، میں تو اطاعت رسول کی بات کرتا ہوں، میں تو قرآن سے ہدایت لینے کی بات کرتا ہوں، میں تو نفسانی خواہشات کو نہ ماننے کی بات کرتا ہوں۔ لیکن یہی باتیں سن کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو بڑی مشکل باتیں کر رہے ہیں، اور ایسا تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے یعنی دیندار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا تو ماحول ہی ایسا نہیں ہے۔ قسم قسم باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون۔ اب اگلی آیت تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا قُرُونًا مِّن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ترجمہ میں نے سنا دیا، ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں۔ اور میں نے یقیناً ہلاک کیا ہے ان لوگوں سے پہلے اور بستیوں کو بھی میں نے ہلاک کیا ہے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کا ایک رویہ اختیار کیا۔ حالانکہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل لے کے، لیکن وہ ایمان نہ لائے، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیں عذاب کا اس میں تذکرہ ہے۔
حق سے اگر آپ منہ موڑ لیں دنیا اور آخرت میں آپ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، جس طرح آج ہم مسلمان جو ہے اللہ کے عذاب میں شکار ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ اسلام سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، تقوی کا رویہ یہ یعنی متقی بننا ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔ تو یہاں دیکھیں ایک بات یہاں کہی گئی ہے اس آیت میں، قوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو، اب مجرم کون ہے؟ سادہ لفظ میں آپ دیکھیں، سادہ معنی کے حساب سے جو شخص اللہ کے حکم کو نہ مانے وہ مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ آج یعنی دنیا کے حساب سے دیکھ لیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حکومت کا قانون نہیں مانتا، جو بھی آئین ہے اس کو نہیں مانتا، تو قانوناً وہ مجرم ہے۔ پھر جب وہ عمل شروع کرتا ہے قانون کے خلاف تو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے، جیل ہوتی ہے، پھانسی ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی جرم ہے، مختلف جرائم کی مختلف سزائیں، تو پھر اس کو سزا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اللہ کا قانون کون سا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان الحکم الا للہ، کہ حکم اللہ کا ہے، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا۔ اب یہ بات ماننے سے جو بھی انکار کرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، دیکھیں تھوڑا سا آپ گزارش یہ ہے کہ کبھی ٹیکسٹ کو بھی دیکھ لیا کریں، صرف میری تقریر کو مت سنا کریں، آیت کو بھی دیکھا کریں کہ آیت کیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ کیا تھا اور میں کیا بیان کر رہا ہوں، میں اس کے متعلق کیا مضمون کر رہا ہوں۔ بہرحال یہاں رک کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس آیت کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، یہ جو 13 نمبر ہے، آج صرف آیت نمبر 12 کی تلاوت اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مجھے پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کھڑے، یعنی ہر حالت میں اس کی توجہ میری طرف ہوتی ہے اور مجھ سے اس مشکلات سے نکلنے کی دعائیں مانگتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو وہ ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا تکلیف کے وقت جو اسے پہنچی تھی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم ان کے اعمال اچھے کر دکھاتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا
إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔